السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو انشاءاللہ آج ہم اپنے اذکار کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں یوں سمجھ لیجئے ریکویسٹ کی تھی یا انفارمیشن دی تھی کہ پہلے 3 لیکچر آپ کے تھوڑے سے 45 منٹ تک جائیں گے، کیونکہ پہلے میں تمہید تھی، دوسرے میں آیت الکرسی تھی، اور آج پھر قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں، اور ان تینوں کا آپس میں ایک ربط، ایک کنیکشن ہے، تو ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ جو 2 ہیں ان کو تو بالکل ہم الگ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے آتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی جو کامنٹس ہیں یوٹیوب پر یا پرسنلی مجھے واٹس ایپ پہ یا ٹیچرز کو جو آئے ہیں، بہت حوصلہ افزا ہے۔ یقیناً آپ کے کامنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، آپ اس سے بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، تو وہ ہمارے لیے ایک یوں سمجھ لیجیے ایک بوسٹر ہوتا ہے۔ کام جو ہم اللہ کے لیے ہی کرنا ہے، ایک اچھی سوچ کو لے کر کیا ہے کہ لوگوں کو یا میرے بہنوں اور میرے بھائیوں کو اور مجھے بھی، ہم سب کو مل کر اذکار کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، تاکہ جب ہم انہیں پڑھ رہے ہوں تو ہم انہیں محسوس کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس ذات کے ساتھ تعلق اپنا جوڑ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنی آراء ضرور دیجئے کامنٹس کے ذریعے یا ٹیچرز کو واٹس ایپ کے ذریعے، یا پھر آپ، اور مزید یہ کہ ان لیکچرز کو آگے واٹس ایپ پر اپنے لنکس میں شیئر کریں، اپنے گروپ پر جہاں بھی آپ کا دل چاہے شیئر کریں، یہ اوپن ٹو پبلک ہے۔ آج کا ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ہمیں اذکار کو احادیث کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عن معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ، ہم ایک رات میں نکلے اور وہ رات بہت بارش والی تھی اور بہت شدید اندھیرے والی تھی۔ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ قال، صحابی فرماتے ہیں، فادرکتہ، میں نے انہیں پا لیا۔ جب ان کی پا لیا اور وہ ملاقات ہوئی تو فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل، آپ نے فرمایا کہو، یعنی کہو۔ فلم اقل شیئن، صحابی کہتے ہیں فلم اقل شیئن، میں نے کچھ نہ کہا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہو۔ صحابی فرماتے ہیں فلم اقل شیئن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہو۔ فقلت، صحابی کہتے ہیں ما اقول، میں کیا کہوں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کیا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں تھی، کیا ادب تھا کہ وہ 2 بار خاموش رہے، تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو پھر انہوں نے عرض کیا ما اقول، میں کیا کہوں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، کہو سورہ اخلاص پڑھو اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، یعنی شام کے وقت اور صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھو۔ تکفیک من کل شیء، یہ تمہیں ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہو جائے گی۔ ہر چیز کے مقابلے کے اندر بہت کچھ آتا ہے، وہ آج آپ ہم مل کر دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا آتا ہے، اور آخر یہ تینوں کل کا کیا ربط ہے۔ قل هو اللہ احد اتنا مضبوط کیوں ہے کہ اس کو اذکار میں شامل کیا گیا صبح اور شام میں، اور معوذتین میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کو ہم نے صبح بھی پڑھنا ہے
اور شام کو بھی پڑھنا ہے، اور آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک کر اپنے سر مبارک سے لے کر پورے جسم تک جہاں ہاتھ جاتا تھا اس کو پھیرتے تھے۔ تو اب میں نے آپ کو ایک روایت بتائی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل ہمارے سامنے آ جائے تو اس سے بیسٹ عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے وہ عمل کیا ہے تو ضرور اس میں کچھ خاص ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح پیروی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا یا آپ نے جو عمل کر لیا تو اس کا مطلب وہی افضل ہے اور ہمیں اسی کو اپنے ساتھ باندھ لینا۔ اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے ترمذی کی ہی، ان ابی سعید قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعوذ من الجان وعین الانسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کیا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ 2 معوذت یعنی 2 یوں سمجھ لیں تعویذ نازل ہو گئے۔ بیسیکلی یہ پناہ میں لینے والی ہوتی ہیں معوذتان، پناہ میں لینے والی 2 نازل ہوگی۔ وہ کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ فلما نزلتا، جب یہ دونوں نازل ہو گئیں، اخذ بہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا۔ اخذ بہما سے مطلب ہے کہ آپ نے پھر ان کو کبھی نہیں چھوڑا، ایسا پکڑا کہ دبوچ کر رکھ لیا ان 2 کو کہ بس یہ علاج آ گیا، فائنل ہو گئی بات۔ وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو کچھ تھا اس کو چھوڑ دیا، یعنی جو کلمات آپ کہتے تھے یا قرآن مجید کی آیات اگر کوئی ایسی آپ نے سلیکٹ کی ہوئی تھی ان کو چھوڑ کر آپ نے صرف ان 2 صورتوں کو اپنا لیا۔ غور کریں کس چیز کے لیے؟ الجان، یعنی جنوں کے شر سے اور لوگوں کی نظروں سے، جو لوگ نظر لگا دیتے ہیں۔ تو آپ خود غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے اور اللہ تعالیٰ کے حمایت یافتہ تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کیے ہوئے تھے، آپ بھی یہ عمل کرتے تھے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ کرنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ تو پھر کیا ہی بات، امام المتقین، امام الانبیاء، امام الصائمین، امام الذاکرین، ہر عمل کے امام تھے، اس کے باوجود یہ تمام کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو پھر ہم امت جو ہم تو دن میں گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تو ہمیں تو یہ سب کام بدرجہ تم کرنے چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی اس ٹاپک کو لے کر۔ جی تو میں درخواست کروں گا آج مس مریم سے کہ وہ اس کو آ کر اس کی قرات کریں۔ جی مصباح آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس،
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. बारकल्लाहु फीकी, तकब्बलल्लाहु मिनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 सूरतें हैं जिनको आज हमने देखना है, इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम सूरतुल इखलास की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये सूरतुल इखलास क्या है और ये क्यों नाजिल हुई? इसके पीछे एक बड़ी ही लतीफ सी बात है। अन उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नल मुशरिकीन क़ालू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, उनसुब लना रब्बक, जरा अपने रब का नसब तो हमें बताएं। यानी उनको ये नसबों की बड़ी आदत थी, तो उन्होंने एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनसुब लना रब्बक, अपने रब का नसब तो बताएं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बराह रास्त जवाब दिया। फ़अंज़लल्लाहु, अल्लाह ने नाजिल किया, कुल, कह दीजिए, यानी इन्हें जवाब दीजिए, हुवल्लाहु अहदुन, वो अल्लाह है, एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। ये सूरतुल इखलास की आयत आई। फिर है अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, जिसने ना किसी को जना और ना ही वो किसी से जना गया। लअन्नहु लैसा शैउन यूलदु इल्ला सयमूत, बड़ा प्यारा जवाब है ये, कि ये बात याद रहे कि जो चीज जनी जाएगी वो मरेगी भी तो सही ना। वलैसा शैउन यमूत इल्ला सयूरस, अगर वो मरेगी तो फिर उसकी विरासत भी होगी। व इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ला यमूतु वला यूरसु, ना ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मौत है और ना ही वो विरासत छोड़ता है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं, कोई हम पल्ला नहीं, कोई उस जैसा नहीं। काला लम यकुन लहू शबीहुन वला इदलुन वलैस कमिथलिही शैउन, मुशाबे भी कोई नहीं, उनके बराबर भी कोई नहीं और उस जैसा भी कोई नहीं। तो ये वो रिवायत है जो ये बताती है कि मुशरिकीन ने सवाल किया, उनसुब लना रब्बक। कल हमने पढ़ा था कि आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की बादशाहत को बयान करती है। आज हम देख रहे हैं ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौहीद को बयान कर रही है, उसकी यकताई को बयान कर रही है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे इन्हें अल्लाह एक है, अकेला है, तन्हा है, कोई और नहीं है, कोई और अल्लाह के मुकाबले में है ही नहीं। अल्लाहु अस्समद, कुरान मजीद में अस्समद एक ही बार आया है पूरे कुरान में और वो यही मौजूद है। वो बेनियाज है। किस तरह से बेनियाज है? ना वो किसी का मोहताज है, ना लोगों को मामलात फराहम करने में वो किसी का मोहताज है, तमाम लोग उसके मोहताज हैं। उसको अपने मामलात में भी किसी की कोई जरूरत नहीं है, वो मोहताज बिल्कुल नहीं है, वो बेनियाज है। शायद अगर मैं गलत मेरे मुंह से निकल गया तो वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। हम तमाम इंसान मोहताज हैं, अल्लाह ताला बेनियाज है। उसको किसी की मदद, किसी के ताउन, किसी के मामलात को हल करने के लिए किसी की सपोर्ट, किसी से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अस्समद है। लम यलिद, किसी को नहीं जना उसने। ये जो कहते हैं नाउज़ु बिल्लाह, उज़ैर जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ु बिल्लाह सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और कुफ़ार कहते थे अल्लाह की बेटियां हैं, ये लात व उज़्ज़ा अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ु बिल्लाह। और बाद कुफ़ार कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। यहाँ उन्होंने डबल इल्जाम लगा दिया, एक फरिश्तों को लड़कियां कह डाला और दूसरा अल्लाह की बेटियां बना दिया, डबल इल्जाम लगा दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लम यलिद, उसने किसी को नहीं जना, वलम यूलद, और ना ही उसे जना गया है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर हम पल्ला, कोई उस जैसा नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है। तो ये सूरा इखलास तौहीद की सूरत है। हमें सुबह सुबह ही ये पढ़वाई जा रही है कि नमाज पढ़ने के बाद जब तुम अज़कार शुरू करो तो पहले तो तुमने अल्लाह की बादशाही का बयान कर दिया ना, कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। उसके बाद क्या करना है? सूरतुल इखलास पढ़ो, अल्लाह की तौहीद का इकरार करो अपनी जबान से, अपनी जबान से इस बात का इकरार करो कि हुवल्लाहु अहदुन। ये बातें हमारे ज़हन में, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। यानी आपने सुबह ही ऐलान कर दिया
جو کفار جو باتیں کرتے ہیں اس کی نفی کر دی، یعنی آپ نے اپنے دن کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کی توحید سے شروع کی. اسی لیے یہ سورہ برکت والی اسی لیے ہے، اس کے برکات اور اس کے فوائد اسی لیے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اندر خالص اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے. خالص خالص اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی. ٹوٹلی تمام آیات توحید کے اوپر ہیں. تمام آیات اللہ کی وحدانیت کو بیان کری کہ وہ اکیلا ہے ان ہر معاملوں میں. تو سورۃ اخلاص کے بعد اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو دیکھنا ہے. تو اس کو دیکھنے سے پہلے ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ تمام لیکچر کے دوران وہ کانسیپٹ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. دیکھیے پہلا کام ہم نے کرنا ہے پناہ میں آنا. پہلے تو یہ سمجھ لیں پناہ میں آنا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ان دو صورتوں میں کچھ شر بیان ہوئے ہیں. ہم یہاں پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ پناہ میں آنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے کوئی ڈر اور خوف ہو تو وہ آپ نیچرلی اپنے پاس خود سے ہی جواب دے لیجئے گا. وہ کس کے پاس لپکتا ہے؟ وہ اپنی ماں کے پاس لپکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ کو سب سے زیادہ پرامن جگہ محسوس کرتا ہے. اس کو جب بھی خوف ہو، جب بھی ڈر ہو، کسی سے ڈر جائے، کوئی اس کو ڈانٹ دے کچھ، وہ لپک کر سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. نہ بھائی کے پاس جائے گا، نہ بہن کے پاس، نہ ابا کے پاس، ماں کے پاس جائے گا. اور پھر ماں کے علاوہ اگر کوئی اور موجود ہوگا جس کو وہ سمجھتا ہوگا کہ یہ مجھے اپنی حفاظت میں لے سکتا ہے، تو وہ پھر اس کا اختیار ہے، جس پر اس کو بھروسہ ہے، وہ اسی کی پناہ میں فوراً دوڑتا ہوا چلا جائے گا. تو پناہ میں جانا، سبحان اللہ، یاد رکھیے گا ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کی بات نہیں کی ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے یہیں کلیئر کر لینی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پناہ طلب کرو، بلکہ پناہ میں آ جاؤ. یعنی کم، ڈونٹ آسک، پوچھو مت، آ جاؤ. قل اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں پناہ مانگتا ہوں یا طلب کرتا ہوں. نو، آئی ایم کمنگ یا اللہ، میں آ رہا ہوں تیرے پاس. یعنی سبحان اللہ، کیا پیارا انداز اللہ نے ہمیں سکھایا. ایک جگہ آتا ہے فاستعذ باللہ، قرآن مجید میں کہا ہے نا فاستعذ باللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، یعنی طلب کرو، ڈیمانڈ کرو. لیکن ان دو صورتوں میں یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو تو کہو یا اللہ میں آ رہا ہوں. قل، کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اب پناہ امید ہے آپ کسے سیک، یعنی ٹو سیک پروٹیکشن حاصل کرنا، کسی کو پروٹیکشن میں آ جانا. اچھا پناہ کے متعلق تین چیزیں ضروری ہیں اس کے اندر. جس نے پناہ میں آنا ہو، دوسری چیز جس کی پناہ میں آنا ہو، اور تیسری چیز جس سے پناہ میں آنا ہو. یعنی ہمیں تین چیزیں ریکوائرڈ ہیں. پہلی، جس نے پناہ میں آنا ہے تو وہ ہم ہیں. جس کی پناہ میں آنا ہو وہ کون ہے؟ اللہ، یعنی جس کے پاس جانا ہے ہم نے پناہ کے لیے. اور جس بات سے خوف کھاتے ہوئے ہم پناہ میں جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں جس سے پناہ میں آنا ہو. اس کے عربک ٹرمنالوجیز تھیں، تو صاحب ظاہر ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹ میرے عربک کے تو نہیں ہیں، تو میں ان کو یہاں لانا مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے کوشش کیا کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو تین اس کی ریکوائرمنٹ ہے: پناہ حاصل پناہ لینے والا خود ہو، دوسرا جس کی پناہ میں آنا ہو، اور تیسرا جس سے پناہ مانے، یعنی ہم جس سے ڈر کے پناہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. پھر مزید اس سورہ میں دو طرح کے شر بیان ہوئے ہیں. ایک شر ایسا ہے جو مصیبت لاتا ہے، دوسرا شر ایسا ہے جو عذاب لاتا ہے. اب یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہ کون سا شر ہے جو مصیبت لاتا ہے. یہ اب آپ نے خود کنکلوڈ کرنا ہے، خود بھی اپنے آپ کو پریزنٹ رکھنا ہے کہ آخر یہ کس شر کی بات ہو رہی ہے جو مصیبت لاتا ہے، اور وہ کون سا شر ہے جو عذاب لاتا ہے. یہ ابھی ہم اس کو انشاءاللہ حل کر لیں گے. سورۃ الفلق. اب سورۃ الفلق میں جیسا کہ میں نے آپ کا پناہ لینے والا ہو، جس کی پناہ لینی ہے وہ ہو، اور جس چیز سے لینی ہے وہ ہو. اب دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے. اعوذ، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں جس نے پناہ میں آنا ہے یہ وہ ہے. اعوذ بے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں. جس کی پناہ میں آنا ہے وہ ہے برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ابھی ہم اس کو آگے ایکسپلین کریں گے ایک کر کے. اور اب آتے ہیں جس چیز کے شر سے ہم پناہ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے. من شر ما خلق، پہلی چیز اس سورہ میں. دوسری چیز ومن شر غاسق اذا وقب، تیسری چیز ومن شر النفاثات فی العقد، اور چوتھی چیز ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی
پناہ مانگنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ برب الفلق کی، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، پہلی چیز، ومن شر غاسق اذا وقب، دوسری چیز، ومن شر النفاثات فی العقد، تیسری چیز، ومن شر حاسد اذا حسد، چوتھی چیز۔ یہ پناہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس میں ایسے موجود ہے۔ اب ہم لیتے ہیں، دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب آپ پر ایک جادو ہو گیا تھا، جس کی جادو کے نتیجے میں آپ کو کچھ مغالطہ ہونے لگا تھا، اس کے اتنے ہی ایفیکٹ تھے، بہت زیادہ نہیں تھی، اور وہ دنیاوی معاملات میں تھا صرف۔ تو قل اعوذ برب الفلق، صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں صبح کا تذکرہ کیوں ہے؟ صبح کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر صبح اٹھیں تو صبح کیا دیکھتے ہیں؟ آپ اٹھتے روشنی دیکھتے ہیں، یعنی یہ بیسیکلی نور کی بات ہو رہی ہے، روشنی کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے سارا اندھیروں کا تذکرہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ عالم بالصواب، یہاں فرمایا کیا؟ برب الفلق۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو سورہ ناس میں دکھاؤں گا کہ یہ رب کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں آپ سے ترجمہ پوچھوں کہ رب کس کو کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مور دین 90% جواب ملے گا پالنے والے کو۔ تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب پالنے والا تک کیا ہے، یعنی یہ پالنے والے کے اندر وہ کیا چیز خاص چھپی ہوئی ہے۔ کیوں قرآن مجید میں بار بار انبیاء کرام ربنا 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 کہتے تھے؟ یا اللہ کیوں نہیں کہتے تھے ربنا ربی ربنا ربی؟ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی جو دعائیں سکھائی ہیں وہ ربنا سے آئی ہیں، رب لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ رب لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، انتہائی اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ آگے چل کر دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ تو ہم بندوں نے، ہم تمام لوگوں نے یہ تسلی رکھ لینی ہے یہ پڑھتے ہوئے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، بس۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جیسے زبردستی نہیں کہتے، یا اللہ بس میں آ رہا ہوں، اب تو مجھے سنبھال لے۔ تو تسلی رکھیں کہ آگے کہنا کیا ہے، کہ کس چیز سے آ رہے ہیں وہ بھی ہم سمجھ لیں، پھر یہ سٹرونگ ہو جائے گا ہمارے دل پر۔ میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، قرآن مجید یا اذکار کو اس طرح سمجھنا ہمارے دل کو بہت مضبوط کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں، ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے، ہمارے سامنے پریشانی آتی ہے، انشاءاللہ ہم مسکرا دیں گے دیکھ کر۔ کیوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی بھیجنے والا تو رب ہے، تو میں کہتا ہوں میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں، تو بس ٹھیک ہے، وہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اعوذ برب الفلق، صبح کی رب کی پناہ۔ تو صبح کی کیوں بات کی؟ آگے چلتے ہیں، ذرا چیز اور واضح ہوگی۔ من شر ما خلق، سبحان اللہ، کیا بات کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو بھی اس نے پیدا کی ہے۔ یہ ما ایک ایسا لفظ ہے یہاں پر جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں کہاں جاتا ہوں؟ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں آ رہا ہوں۔ کس بات سے؟ من شر ما خلق۔ اب ذرا تھوڑا سا دماغ لڑائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو سیب بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو حلال کھانے بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو میٹھی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، شہد بھی پیدا کیا ہے جس کا قرآن میں خود تذکرہ کیا ہے، تو اس میں تو وہ سب بھی شامل ہو جائے گا۔ بالکل ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ سیب آپ کے لیے شر نہیں بن سکتا؟ سیب آپ کو بیمار نہیں کر سکتا؟ کیا شہد آپ کو بیمار نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ہر صحیح چیز بھی آپ کے لیے اس میں بھی شر ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ایسی چیزیں جو ہمیں تکلیف دینے والی اسی میں شر ہے، نہیں، شر اور خیر ہر چیز میں موجود ہے۔ کچھ تو بنیادی طور پر ہی شر ہوتی ہیں۔ اب سانپ، اس میں بھی خیر ہے۔ خیر کیا ہے؟ اس کے زہر سے دوائیاں بنتی ہیں، بچھو کے زہر سے دوائیاں بنتی ہیں، لیکن اس میں شر بھی ہے۔ اسی طرح سیب زیادہ کھائیں تو آپ کو ہیضہ ہو جائے گا، اسی طرح آپ شہد زیادہ کھانا لگیں گے تو پیٹ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہر چیز میں شر بھی ہے، خیر بھی ہے۔ اس ہر چیز سے استثناء کس کو ہے؟ وہ ہے فرشتوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ حالانکہ عرش بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں وہ چیز جس میں شر ہے، چونکہ جنت اور اللہ کا عرش اور اللہ کی صفات اور انبیاء اور فرشتے، ان میں تو کوئی شر نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو شر سے بالکل عیب سے پاک ہیں۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں جن میں شر ہو سکتا ہے، جن میں شر موجود ہے،
اس ماں میں وہ سب آ رہا ہے. تو اب ہم جب صبح اٹھ کر کہیں گے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ذرا دماغ تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر کے دوڑائیں تو صحیح کہ یہ ما خلق میں کیا کیا آ سکتا ہے، یہ کہاں تک بات جاتی ہے. تو آپ کو تسلی ہوگی کہ بہت سارے مسائل آپ کے اس میں آ رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا دوسری چیز کیا ہے جس کے شر سے پناہ مانگنی ہے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اب یہ اندھیرے کا شر کیوں ہے؟ یاد رہے یہ جو اندھیرا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے. آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لے کر آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث کا حصہ ہے، وَقْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو شام کے وقت. فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روئے زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جتنی شیطانی روحیں ہیں، جتنے شیطانی معاملات ہیں، یہ سب رات کو اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ میرے بندو تم میری پناہ میں آ جایا کرو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہیں. کس بات سے؟ من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. میری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں ذرا غور کریں، کیا خیال ہے یہ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارًا، شام کو جنات پھیل جاتے ہیں، شیاطین پھیل جاتے ہیں. اب دیکھ لیں جتنے گناہ ہوتے ہیں شام کو ہوتے ہیں، جتنے بار سجتے ہیں شام کو سجتے ہیں، جتنے سینماؤں میں فلمیں چلتی ہیں شام کو چلتی ہیں، جتنے مالز بھرے ہوتے ہیں شام کو بھرے ہوتے ہیں، جو خواتین برے کام کرتی ہیں وہ روڈوں پر شام کو کھڑی ہوتی ہیں، جتنے ڈانس بار چلتے ہیں شام کو چلتے ہیں، جتنے مجرے ہوتے ہیں رات کو ہوتے ہیں، جتنے زنا کے کام ہوتے ہیں رات کو ہوتے ہیں، اور جنہوں نے آپس میں بات چیت کرنی ہو غلط وہ بھی رات کو ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رات کو جنات اور شیاطین پھیل جاتے ہیں، ان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ان میں سے بچے گا کون ان شروں سے؟ ان کے شر سے وہی بچے گا جس نے عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لی ہوگی. انشاءاللہ وہ ان کے اثرات سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ اس نے روحانی پروٹیکشن حاصل کر لی ہے. اب دیکھیں انسان، یہ جو لوگ شام کو گناہ کرتے ہیں دن کو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دن کو وہ جو شیطانی روحیں ہیں ان کے امپیکٹ بہت کمزور ہیں، لیکن شام کو ان کے امپیکٹ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں. اسی لیے سب گندے کام شام کو ہوتے ہیں. ہم استنبول گئے تو استنبول میں جو ان کا مرمرا کا جو وہ سمندر ہے، شام کو وہ انتہائی بے حیائی سے لبریز ہوتا ہے. شام کو ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جتنا بھی وہاں پہ شام کو اس سمندر کے درمیان میں کشتیاں چلتی ہیں وہ سب بے حیائی سے بھری ہوتی ہیں. میں نے بکنگ کرنی تھی کشتی کی کہ بھئی میں یہ مرمرا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کے لیے دن کو چنا، اور دن کو بھی وہ کشتی چنی جس پہ صرف بندہ سپیکر ہو اور کھانے وانے کا مجھے نہیں چاہیے. تو وہ جس سے بک کروا رہا وہ بتا رہا کہ بھائی یہاں شام کو تو صرف یہی کچھ ہوتا ہے. تو اچھا کیا آپ نے دن کو ہی چنا ہے. خیر مجھے یہ باتیں پہلے سے بھی پتا تھی، دوستوں نے بتائی تھی جو جا چکے تھے. تو شام کو یہ کچھ ہوتا ہے. دبئی چلے جائیں، شام سجتی ہے اور سجتی چلی جاتی ہے. ابو دھابی چلے جائیں، اور کتنے علاقے ہیں دنیا میں، پاکستان کے بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں. یہ گناہ شام کو کیوں سجتے ہیں؟ کیونکہ شام کو شیاطین کی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ تماشا رات تک چلتا ہے. جو ہی فجر کی اذانیں ہوتی ہیں اس سے تھوڑی دیر پہلے جب تہجد کا تقریباً وقت ہوتا ہے اور شیاطین کا زور ٹوٹنے لگتا ہے، صبح پھوٹنے والی ہوتی ہے، یہ سب گناہوں کے اڈے بند ہونے لگ جاتے ہیں. کیوں بند ہونے لگ جاتے ہیں؟ اب شیاطین کا زور ٹوٹنے لگ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں ذرا سوچیں یہ کیوں ہم سے صبح صبح کہلوایا جا رہا ہے، پھر شام کو کہلوایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اچھا دیکھیں یہ خبر وحی کے ذریعے آ سکتی ہے کہ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انتشارًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی. یہ بھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا یہ احادیث بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. پھر انہوں نے ہم سب کو مشورہ دیا اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھا کرو شام کو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیٹا شام کو چلیں گے پکنک منانے، تو پھر جنوں کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی، انہی کے اثرات پکڑو گے،
تو نتیجہ کیا کرتا ہے؟ پھر 2 دن بعد بچہ دیکھو تو ابا جی خواب میں جن دیکھا، وہ فلاں جگہ کھڑا ہے، وہ فلاں جگہ کھڑا ہے، تو پھر جن نہیں دسنے تو انہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صریح مخالفت ہوگی تو پھر نتیجے ہم بھگتے ہیں. ہم کیوں نہیں بھگت رہے؟ ہم بھگت رہے ہیں اسی لیے کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کے ذریعے ہی بولتے تھے، وحی کے بغیر کچھ نہیں فرماتے تھے، ان کی باتوں کو ہم نے کتنا لیا ہے اپنے عمل میں. دیکھ لیں آپ دیکھ لیں پاکستان یا پوری اس وقت معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. بچے شام کو ہی باہر نکلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت نکلتے ہیں. یہاں بھی جہاں میں رہتا ہوں یہاں بھی یہی حال ہے، شام کو نکلتے ہیں باہر شام کو، تو پھر وہ شکایتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رؤوف رحیم تھے. آپ نے جتنے امت کو مشورے دیے ہیں، جتنی نصیحتیں کی ہیں، وہ سب خیر سے بھری ہوئی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. غاسقٍ اذا وقب، پھر چور، ڈاکو، راہزن تمام رات کو اکٹھے ہوتے ہیں. اچھا، جتنی بری پلاننگز ہوتی ہیں وہ بھی رات کو ہوتی ہیں، حتیٰ کہ منافقین بھی رات کو پلاننگ کرتے تھے. یہ مشرکین بھی راتوں کو ہی اپنے محفلیں سجایا کرتے تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پلاننگز کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی چند آیات میں اس کا اشارہ بھی ہے. اذ یبیتون ایک لفظ آیا ہے. سو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا پوائنٹ ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ذرا میرے بھائیوں بیٹیوں ذرا پریشان نہیں ہونا ہے. یہاں آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. نفاثات کون؟ نفاثات ان کہتے ہیں پھونک مارنے والی. فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ. اچھا، گرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جتنے جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں یہ گرہیں لگاتے ہیں. آپ جتنے ان کے کام دیکھ لیں یہ گرہیں ہوتی ہیں. بس تعویذ بھی بنائیں گے تو گرہیں لگی ہوں گی. تو یاد رہے یہ النفاسات صرف عورتیں نہیں ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہاں معنی لیا ہے روحیں. روحیں، روح چونکہ عربی زبان میں مؤنث لفظ ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ جادو تو مرد بھی کرتے ہیں نا، خالی عورتیں تو نہیں کرتی، دونوں ہی کرتے ہیں. تو یہاں پہ بری روحوں کا میننگ لیا گیا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، یعنی وہ جو بری روحیں جو پھونکے مارتی ہیں گروں کے اندر، ان کے شر سے ہمیں بچا لے. اب ہوتا کیا ہے یہ جادو جس کو ہم کہتے ہیں، ذرا جادو کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں فرمایا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا، جب انہوں نے ڈالا، وہ جو انہوں نے رسیاں ڈالنی تھی، سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہیں ڈرانا چاہا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا جادو لے کر آئے. تو آپ میرے بھائیوں بچیوں ذرا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو جادوگر تھے اس کے مقابلے کے جادوگر تو اب ہیں ہی نہیں. وہ تو بڑے اعلیٰ پائے کے جادوگر تھے. یعنی اس دور میں جادو ایک بہت بڑا فن تھا. اور اللہ فرما رہے ہیں جاؤ بسحر عظیم، کہ اپنی طرف سے وہ ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان کو خیال کیا جاتا تھا کہ ان میں، ان کے جادو کی وجہ سے، کہ ان میں حرکت ہے، کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جتنے جادو ٹونے کرنے والے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی، اب یہ ایک بات یاد رہے، یہ انہی پر ایفیکٹ کرتے ہیں جو یہ تمام اذکار نہیں کرتے اور ان کے معنی بھی نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا رہے ہیں، ہم کس کی پناہ میں جا رہے ہیں. ابھی تو میں رب آپ کو دکھاؤں گا نا کہ ہم رب کی پناہ میں جا رہے ہیں، تو رب ہے کون آپ کو اندازہ ہوگا. جب کوئی آدمی جادو کرتا ہے یا ٹونا کرتا ہے کسی کے اوپر، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایفیکٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دماغ کو تھوڑا اثر پہنچتا ہے، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی یہ کہے کہ میرا فلاں کا بچہ نہیں ہو رہا تو یہ جادو کیا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فلاں کا بچہ نہیں ہو رہا اس کو جادو کیا ہوا، ٹونا کیا ہوا. نو، اٹ از ناٹ پاسبل. کسی کی نوکری نہیں لگ رہی، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، ناٹ پاسبل بائی اینی مین. یہ جادوگر یہ کام نہیں کر سکتے. اگر جادوگر یہ کام کر سکتے ہوتے تو پھر جن کی نوکریاں نہیں ہیں ان کے پاس جائیں تو ان کو ملینز ٹریلینز لے کر دیں نا. پھر وہ کیوں نہیں لے کر دیتے؟ یہ صرف رکاوٹ والی بات ہی کیوں ہمیں سمجھ آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف ذہن میں ایک بات پھونکتے ہیں، ایک بات ڈالتے ہیں، اس کے ذہن کو افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کیا ہوا؟ کچھ چیزیں بھولنے لگے. تو علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جادو ٹونے تعویذ کیا کرتے ہیں؟
जा कर दिमाग को इफेक्ट करते हैं। बाकी बंदा अपना कबाड़ा खुद करता है। एक आदमी, एक औरत है, उसको आप ये कह दें तुम पर किसी ने जादू किया है, भले जादू करने वाला खुद ही जाके कह दे, क्योंकि उसने दिमाग तो खराब करना है। अब जब वो औरत सुनेगी कि अच्छा मुझ पे जादू हुआ है, अब वो जितने एक्शंस लेगी वो शरीयत के भी खिलाफ होंगे। अब वो क्या करेगी, उसने टेंशन लेनी शुरू की, उसने परेशानी मोल ले ली, उसके नतीजे में वो शिर्क की तरफ भी चली जाएगी। यानी अगर किसी आदमी को आप कहें यार तुम पर तावीज हुआ है और तुम पर किसी ने जादू किया है, तुम पर किसी ने जिन किया है, और वो उसने इस पर यकीन कर लिया, तो उसने अल्लाह की तौहीद के साथ क्या किया? उसने इस बात का क्या जवाब दिया कि आउज़ु बिरब्बिन नास व आउज़ु बिरब्बिल फलक। इसका मतलब वो रब को पहचाना ही नहीं है, उसको अल्लाह की आयत पर भरोसा नहीं है कि वो उन बातों पर यकीन कर रहा है। ये जादू वादू सिर्फ ज़हनी इफेक्ट डालते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे शक हो रहा है या मेरे ज़हन में थोड़ी कमजोरी हो रही है, तो हो सकता है किसी ने कोशिश की हो। उसका नतीजा ये, उसका रिजल्ट आपको ये निकालना है कि आपको अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करनी है, आपको वो सूरतें पढ़नी है, वो आयात पढ़नी है जो इसके अगेंस्ट जाती हैं। वो सूरह बकरा के 10 हैं वो स्टेप्स हैं, जिनमें से आयतुल कुर्सी है, 3 ये कुल हैं, उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी आयत है, और गालिबन सूरह आल इमरान की भी एक आयत है, और वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, और कुछ अज़कार हैं अस्तगफिरुल्लाह के, ला हौला वला कुव्वता वगैरह के। तो इन अज़कार को अपना लें। वो क्या होगा कि वो जो आपके दिल में किसी ने इफेक्ट डालने की कोशिश की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हटा देंगे, उसको निकाल के फेंक देंगे। तो याद रहे ये जादू वादू कुछ नहीं होता। तसल्ली रखें, अगर आपने सुबह के अज़कार पढ़े हैं तो कोई आपको कहे ना यार किसी ने तुम पे जादू ना कर दिया हो, उसको सुनाएं आगे से, उसको मैं रब की पनाह में हूं, जादू वादू मेरे पे असर नहीं करते। बी कॉन्फिडेंट, आंसर कॉन्फिडेंटली। फिर एक और बीमारी है वो ये कि आप कहते हैं फलां ने जादू किया, अभी तेनू क्यों पता लग गया? होता यह है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी की घर परेशानी है, उसको किसी ने कहा यार तुम चेक करा लो किसी ने जादू टोना ना किया हो, तावीज ना किया हो। वो भी उसके ज़हन में आ गई बात, वो बंदा भी वही बताएगा उसको किसके पास जाना है। वो चलेगा उस पर, हाँ जी क्या हुआ जी, मुझे लगता है किसी ने जादू टोना किया है। अच्छा कहाँ रहते हो? मैं जी फलां जगह रहता हूँ। कितने बहन भाई हैं? अच्छा भाई कहाँ होता है? वो जी उधर होता है। बहन कहाँ होती है? वो उधर होती है। साथ कौन कौन रहता है? वो इंटरव्यू लेकर निकाल लेते हैं कि रोला किसके साथ है। निकल आए तो ठीक, नहीं तो फिर चूंकि ये जादूगर, ये तमाम ये लोग बड़े गंदे होते हैं, बहुत गलीज हैं ये लोग इंतहाई गिलाजत के, ये गटर के ढक्कनों के अंदर जो गंदा पानी है, ये वो लोग हैं जितने ये जादू करने वाले और ये टोने करने वाले। फिर ये शैतानी रूहों से इनके राब्ते होते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। फिर ये उनसे राब्ता करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके घर आएंगे, हाँ जी ये जैद का फड्डा किस किस के साथ है, जैद किसके खिलाफ है? जैद जी हामिद के खिलाफ है। वो जाके बताएंगे, आ गए जी, हाँ जी बताइए क्या मसला है? वो जी एक हामिद साहब हैं, उन्होंने किया है। जान कौन है हामिद साहब, पता है आपको? वो तो मेरा भाई है। ये करते हैं ये लोग फराडिये, वो पता कर लेते हैं कि इसका फड्डा किसके साथ है। अब वो जैद इस बात पर पक्का हो गया कि मुझ पर जादू हामिद ने किया और किसी ने नहीं किया। ये ऐसे लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं, ये ऐसे फराडिया किस्म के लोग हैं। खुदारा कभी इनके पास मत जाया करें। और कोई जाए, उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम बच्चियां जो सुन रही हैं इस वक्त 550, आप नहीं जाती, मेरा पूरा यकीन है कि आप उनमें से नहीं है। लेकिन जो आपको ऐसा कहे, जो आपको पता चले कि फलां ऐसे काम है, तो उससे उस काम से बाहर पुल करें, उसको रब की तारीफ बताएं, उसको रब का तारुफ करवाएं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात हमें फरमाई कि वो इस बात की तुमने क्या है, इस बात के शर से मेरे पनाह में आ जाना है। फिर सूरतुल फलक की एक और आयत आखिरी, वो मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, यानी जब हसद करने वाला हसद करे तो उसके शर से भी पनाह। यानी करने वाला जब करे, इट मीन्स कि एक आदमी को हसद हुआ, उसको लगा कि आपको कोई फायदा मिल गया है, लेकिन वो बस उसके जहन में आई और वो चला गया, उसने हसद करना शुरू नहीं किया, उसने उसकी इब्तिदा नहीं की अभी। तो ये शर कब बनेगा, जब वो इब्तिदा करेगा। मुझे हो सकता है मैं जा रहा हूं, मैंने किसी को देखा कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, मेरे ज़हन में हसद आया, लेकिन मैं चला गया, भूली बिसरी होगी बात। मुझे खालिद ने कहा यार वो तुम्हें हामिद हामिद को देखा, उसने बड़ी प्यारी गाड़ी ली है, उसने मुझे याद करवा दिया। अब मैंने हसद करना शुरू कर दिया। तो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा, जब करे, क्योंकि हसद करने वाला लाजमी नहीं है कि हर वक्त हसद शुरू कर देगा।
لیکن جس کے اندر یہ بیماری ہوگی اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اب فائنلی دیکھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس سورہ میں ہے کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 طرح کے شر ہیں، اس میں کون سا شر ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں میری بچیوں، اس میں وہ شر ہے جو مصیبتیں لے کر آتا ہے، یہ وہ شر ہے جو مصیبتیں لے کر آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے من شر ما خلق، اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان میں شر بھی ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ زیادہ شہد پی لیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے نا، اب شر مل گیا نا، آپ پر مصیبت آ گئی، اب آ گئی ہے تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اس کا علاج کرانا اور صبر کرنا ہے۔ پھر فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے۔ اب اگر اس میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، چوری چکاری ہو گئی یا بچے کو کوئی نقصان پہنچ گیا، تو اب آپ کیا ہے، اس نقصان پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور سوچیں کہ آپ نے ذکر نہیں کیا، آپ نے وہ حفاظتی اقدامات نہیں کیے تھے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے، کوئی مصیبت بن پڑے، تو پھر کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس مصیبت پر واویلا نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں۔ اور کسی کی حسد، کسی کی نظر سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس پر بھی تکلیف پر صبر کریں، چونکہ مصیبت آ چکی ہے۔ جب مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے دور ہونے کی دعا کرنی ہے، اور اپنی کمیوں کی طرف دیکھنا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہے۔ آخری بس انشاءاللہ ہم 5-7 منٹ میں مزید کلوز کرتے ہیں۔ سورۃ الناس میں دیکھیے اعوذ، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 3 چیزیں ہیں، پناہ مانگنے والا، جس کی پناہ میں آنا ہو اور جس سے پناہ میں آنا ہو۔ اس سورہ میں کیا ہے؟ پناہ مانگنے والا تو میں ہو گیا اعوذ، جس کی پناہ میں آنا ہے، یہاں 3 آئے ہیں، 3 بار تذکرہ کیا ہے، یعنی ایک ہی ہے لیکن صفات کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہاں معاملہ سخت ہو گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کا مطلب جس چیز کے شر سے یہاں بچنا ہے وہ سورۃ الفلق والے معاملے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اور وہ ایک ہی ہے، وہ ٹوٹلی ایک ہی ہے۔ پھر اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن ہے، کس کی پناہ، کس کے شر سے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آگے لے کر چلتے ہیں اس معاملے کو ہم۔ قل اعوذ برب الناس، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اشارہ دے دیا کہ یہ رب لفظ استعمال ہوا ہے، یہ رب کیوں ہے؟ کون ہے رب؟ رب ہی کیوں آیا ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ رب صرف پالنے والا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رب کتنے معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ نے اسماء الحسنہ سنے ہوں گے، یہ رب اسم ایک ایسا اسم ہے جو اپنے اندر کئی اسماء کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ القادر بھی ہے، قدرت رکھتا ہے، یہ الخالق بھی ہے، یہ تخلیق کرتا ہے، المصور بھی ہے، بناتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، الحی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، القیوم ہے، تھامتا بھی ہے، ہمارے نظام کو بھی دیکھتا ہے، العلیم ہے، ہمارے معاملات کو جانتا بھی ہے، السمیع ہے، ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے، ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہمارے مسائل کو بھی سنتا ہے، ہماری زبان سے ادا کیے گئے اذکار بھی سنتا ہے کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے زبان سے کیے گئے گناہوں کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے، البصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، آپ سب کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، المنعم ہے، انعامات کرتا ہے، انعامات کی بارش کرتا ہے، الجواد ہے، سخی ہے، المانع ہے، روک لینے والا بھی ہے، المعطی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہم پالنے والا کہہ کے رک جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، مجھے تو خیر آپ کیا بتائیں کہ آپ سوچئے اس بات کو، کہ سوچئے گا کہ کیا ہم نے کبھی رب کہتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں لائے ہیں ہم، کہ ہمارا رب کیا کیا صفات رکھتا ہے؟ جب یہ سب باتیں میرے ذہن میں ہوں گی اور میں کہہ رہا ہوں گا اعوذ برب الناس، تو مجھے سارے ذہن میں گھوم جانی چاہیے، میرا رب قادر بھی ہے، خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ۔ تو ہم دیکھیں اب اللہ نے کیا فرمایا، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب، اسی لیے ہم دعاؤں میں کہتے ہیں ربنا۔ اب پتہ ہے یہ جب ربنا کہا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑی طلب کی گئی ہے، بہت بڑی چیز مانگ لی گئی ہے، وہاں پھر کہتے ہیں ربنا، اور اس میں ایک درد بھی ہوتا ہے، یا ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
वफिल आखिरति हसना, या रब्बना रब्बि इग़फिरली रब्बि इग़फिरली। रब यानी हमारे जहन में एक रब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रब कौन है। इसमें और भी हैं, ये तो पूरा सफा भर जाता है और टाइम भी लगता है, असल में मैं आज थोड़ा लेट हो गया। फिर मजीद आगे चलते हैं, मलिकिन नास। अब यहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या कहना है, आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। ये मलिक कौन होता है? देखिए, मलिक होता है बादशाह। अब यानी अब ये बादशाह जब होता है तो बादशाह की, अब इस मलिक के अंदर कौन कौन से अस्मा छुपे हुए हैं, जरा उनकी तरफ तवज्जो करें, आपको फर्क पता चलेगा कि रब कितने अस्मा को हासिल कर रहा है और मलिक के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, और दोनों की कैटेगरीज में फर्क क्या है। अल आमिर, हुक्म देने वाला, तो बादशाह तो हुक्म ही देते हैं। अन्नाही, रोकने वाला, तो फिर बादशाह मना ही करते हैं। अल मुइज़्ज़, बादशाह इज्जत भी देते हैं। अल मुज़िल, बादशाह तो जिल्लत भी देते हैं। अल अजीज, बादशाह तो गलबे वाले भी होते हैं। अल जब्बार, जोड़ने वाले भी होते हैं। अल मुतकब्बिर, तो फिर वो तो सिर्फ रब को ही सजता है। अल खाफिज, झुकाने वाले भी होते हैं। अल राफे, बुलंद करने वाले भी होते हैं। अल अजीम, अजमत वाला। अल हसीब, हिसाब लेने वाला। आओ ना जरा। अल मजीद, इंतहाई काबिल तारीफ, बुजुर्गो बरतर। अब जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी बजाय इसके कि सारे अस्मा लिखे जाते, दो पर ही बात कर दी। रब्बिन नास, मलिकिन नास। जरा मालिक को खोलें, ये तमाम अस्माउल हुस्ना में से ही है। तो ये मलिक इसम कितने मीनिंग अपने अंदर छुपा के रखे हुए। बादशाह है ना, आप देखें ये सब बादशाहत से रिलेट हो रहे हैं, सब उसकी बादशाहत को बता रहे हैं ये तमाम अस्मा। आगे चलते हैं, इलाहिन नास। अब अल्लाह ताला ने, अल्लाह नहीं इलाह, इलाह का आपको पता है एक ही अल्लाह, तो उसका नाम है ना इलाह। इलाह कौन है? बस जो इबादत के लायक है। इलाहिन नासी, माबूद वही है, सिर्फ वही, और वो अल्लाह है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने अल्लाह नहीं बल्कि इलाह, अल्लाह तो उसका नाम है, इलाह सिर्फ वही इबादत के लायक है, सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। देखे इतने इतने सारे अस्मा वाले मामलात आ गए हैं, क्योंकि मामला आगे बहुत बड़ा है। वो क्या है, आगे बढ़ते हैं। मिन शर्रिल वसवास, वसवसों के शर से हम अपने रब की पनाह में हमें जाना है। आपको पता है ये वसवसे ही सारा कुछ कर रहे हैं, गुनाहों के साथ ये सब वसवसे होते हैं। आप सुबह आंख नहीं खुल रही तो शैतान ने आगे वसवसा ही करना, चलो सोते रहो, कोई नहीं घंटे बाद उठ जाना। नमाज गुजरने वाली है, तो नहीं थोड़ी भी अच्छा कज़ा होगी ना, चलो इकट्ठी पढ़ लेंगे, वसवसा। गीबत करवाने का वसवसा, गुनाह करवाने का वसवसा, झूठ बुलवाने का वसवसा। या मुझे और हम सबको ये मशवरे कौन देता है? खन्नास देता है, और वो खन्नास है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी। ये खन्नास कौन होता है? खन्नास वो जो आए आपके कान में वसवसा करे कि झूठ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर चला गया, बस आपको आपके आपके कान लगाकर उधर। ये अरबी पढ़ाता है ना ये बंदा, अरबी पढ़ के क्या करोगी? और काम करने को नहीं है, ग्राफिक्स सीख लो पैसे कमाओगी, और काम करने को नहीं है। कुरान का तर्जुमा लिखा हुआ है ना, अरबी क्यों सीखनी है? खन्नास होता था, कम ही खन्नास हाल है। वो आपको कहेगा क्या टाइम जाया कर रही हो अपना अरबी पर, तफसीरें उर्दू में लिखी हुई हैं, अरबी में लिखी हुई हैं, उलमा के बयानात पड़े हुए हैं, चलिए अरबी सीखने आप। क्यों? खन्नास, उसका काम ही यही है, आपको खैर से हटाना है। पता है ये हटता कब है? जब आप अल्लाह का जिक्र करें, फौरन दौड़ जाता है ये ऐसा खन्नास है, फौरन दौड़ जाता है। ये बहुत खतरनाक है। ये यही है जो सारे गुनाह, जुल्म, सब कुछ करवाता है। क्यों मैंने आपको कहा था कि शर की दो इकसाम है, एक वो जो मुसीबत लाती है, दूसरी वो जो अजाब लाती है। ये अजाब लाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके शर से बचने के लिए, पनाह की तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए कितनी बातें फरमा दी। क्या करना है? आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। फिर बताया मिन शर्रिल वसवासी, ये वसवसे के शर से, क्योंकि इसका काम ही वसवसा डालना है, ये तो मार देगा हमें, ये तो हमें जहन्नम के घड़ों में डलवा देगा जाकर। मिन शर्रिल वसवास खन्नास। अब इस खन्नास की आगे बात मजीद आ रही है। खन्नास को अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी, कहां? सीनों में। सीने में क्या होता है? धड़कता, दिल धड़कता है। दिल क्या करता है?
خون پمپ کرتا ہے پورے جسم کے اندر، تو وسوسہ کدھر ڈالتا ہے؟ آ کر سینے میں خیال ڈالتا ہے، اور وہ خیال خون کی طرح ہمارے جسم میں دوڑنے لگتا ہے، اس سے وہ ہمارے اوپر غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ہم نتیجتاً گناہ کر بیٹھتے ہیں، یہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فی صدور الناسی، قلب الناسی نہیں، قلوب الناسی نہیں، صدور الناسی، سینے پہ آ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ سینے میں کیا ہے؟ دل، دل کے اندر گھستا ہے، دل کے اندر ہے خون، خون چلتا ہے باڈی میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ خون کی طرح دوڑتا ہے یہ شیطان ہمارے جسم میں، یہ اپنا مشورہ ڈال کر، اپنا وسوسہ ڈال کر خود کھسک جاتا ہے، اور وہ خون چونکہ بڑی تیزی سے ہمارے جسم میں گردش کر رہا ہے تو وہ خون فوراً ہم پر غلبہ پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کبھی آپ کا گناہ کو دل نہیں کر رہا ہوتا، غیبت کو، جھوٹ کو، لیکن یہ اتنا حاوی ہوتا ہے سٹرونگلی، اس کی بھی خیر ایک لمبی تفصیل ہے۔ یاد رہے، آپ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کریں گے نا، یہ ابلیس آپ کے پاس جو بندے بھیجے گا ڈیوٹی کے، وہ اسی طرح بڑھاتا جائے گا۔ پہلے ہو سکتا ہے اس نے کم طاقتور بھیجا ہو، جب اس نے دیکھا نا اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بہت ہی لنک کر رہا ہے آج کل، تو ذرا تگڑا لاؤ اس کا کوئی، یعنی پہلے وہ کیپٹن جن لائے گا، پھر وہ کرنل جن لائے گا، پھر وہ بریگیڈیئر جن لائے گا، پھر کہے گا 3 سٹار لے کے آؤ، یہ تو معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، تو تہجد بھی نہیں چھوڑ رہا اور سارے دن کے نفل بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، سارے ذکر کرتا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا ہے، دعوت کے کام بھی کر رہا ہے، اچھا اس کے ساتھ 3 سٹار جنرل چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ کو ویسے بتایا۔ تو ویسے جنوں کی یہ کیٹیگریز ہیں، فائنلی جو کیٹیگریز ہوتی ہے اسے عفریت کہتے ہیں، یہ سب اس کے پھر نیچے آتے ہیں۔ عفریت موسٹ سٹرونگسٹ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں ان کا میجر جنرل ہوتا ہے عفریت۔ سو الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں پہ، سینوں میں جا کر یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ جتنا عذاب آیا ہوا ہے، جتنی مصیبت ہماری لائف میں پھیلی ہوتی ہے کہ ہم گالی دے بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، لڑ بیٹھتے ہیں، یہ سب وسوسوں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وہ کون ہے پھر؟ من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب وسوسے ڈالنے والے جن تو ہیں ہی ہیں، ساتھ لوگ بھی ہیں۔ وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ بیسیکلی اسی شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، اسی کے طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں، اسی سے سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں تذکرہ کریں، میں عربی سیکھنے جا رہی ہوں، اچھا کیوں؟ آپ نے کسی فرینڈ کو بتایا، اس فرینڈ نے آپ کو کہا تو قرآن مجید اردو میں نہیں لکھا ہوا، ترجمہ نہیں ہے اس کا، ہے نا؟ تو پھر کیا ہے؟ یہ وہی اس نے اب خناس والا کام کیا آپ کے ساتھ، اس کو اس نے مشورہ دیا، وسوسہ ڈالا، آپ کو نہیں ڈال سکا، آپ کو نہیں گھیر سکا، اس نے آپ کے فرینڈ کو کر دیا، آپ کے فرینڈ نے آ کے بول دیا۔ تو یہ لوگوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ کو لوگ جب الٹے آ کر مشورہ دیں تو سمجھ لیں یہ خناس ہیں۔ کوئی بھی آپ کو گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ تعالیٰ سے دوری کا مشورہ دے تو یہ سب خناس اور ابلیس کے چیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ اس کا فائنل نتیجہ ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عذاب لاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص کا معاملہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اب آپ، مجھے امید ہے آپ نے آیت الکرسی کو بھی رک کر پڑھنا شروع کیا ہوگا۔ میری بیٹیوں، خاص طور پہ چونکہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ، لازماً آپ نے توجہ سے ان اذکار کو کرنا ہے۔ آپ اپنے دل کی طاقت کو چند دنوں بعد محسوس کریں گی، آپ کا دل مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا، قوی ہونا شروع ہو جائے گا، مسائل سے ڈرے گا نہیں، پریشانی سے ڈرے گا نہیں، سارے خوف جھٹتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ۔ کیوں؟ دل مضبوط ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے دل کو ایسی خوراک دینی شروع کی ہے جو اصل اس کی خوراک ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب بتائیں، ایوب علیہ السلام کو کتنی بڑی بیماری تھی اور کتنا عرصہ پریشان تکلیف میں رہے وہ، لیکن ان کا دل مطمئن تھا۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی مشقت والی زندگی ہے، جب سے نبوت آپ کو ملی اور آپ کی وفات پانے تک کی ساری زندگی تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اپنوں سے بھی، سائیڈ والوں سے بھی۔ اپنوں سے مراد یہ ہے آپ کے چچا، جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کو تکلیفوں میں ڈالتے تھے، پھر آپ کے دشمن پیدا ہوتے ہوئے، باہر سے بھی دشمن آتے گئے، اندر سے منافقین موجود تھے مدینہ منورہ کے اندر، جنگیں ہوتی نہیں، آپ کو زخم لگے، لیکن
آپ کا دل مطمئن تھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سونے کے گھر تھوڑی تھے, کوئی گاڑیاں تھوڑی تھی, لینڈ کروزرز تھوڑی تھیں؟ کیا صحابہ کرام کے پاس یہ سب کچھ تھا؟ نہیں تھا. لیکن وہ مطمئن کیسے تھے؟ آج الحمدللہ ہم سب اگر دیکھ لیں, ہمارے فریجوں میں ابھی بھی کھانا پڑا ہوا ہے کل کا, ہم پھر بھی مطمئن کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ سے, دلوں کو ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. ہمیں اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی, کمی, کوتاہی ہو تو معاف فرما دے, درگزر فرمائے, مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ذاکرین, شاکرین, صابرین میں شامل فرما لے. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنتیوں میں لکھا ہوا ہے, ہمیں ان میں شامل فرما لے. ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے, ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے, ہمیں حشر کی سختیوں سے بچائے, ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے, ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ بے خیر و عافیت جنت میں اکٹھا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.